بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ صحیح بخاری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میں برتن میں پانی لے کر آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے رہا، اور جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے، وضو کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو پھر میں نے پانی ڈالا اور آپ نے وضو فرمایا۔ اور آخر میں حدیث کے الفاظ ہیں وہ مسح علی الخفین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا۔ تو موزوں پر مسح صحیح احادیث سے اور بہت کثیر تعداد میں احادیث ہیں جن سے موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اہل السنت والجماعت ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ وہ موزوں پر مسح کو جائز سمجھتا ہو۔ موزوں پر مسح کرنے سے متعلق انتہائی اہم مسائل ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کن موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو چمڑے کے موزے، لیدر کے موزے جو اتنے اونچے ہوں کہ ٹخنے بھی ان میں چھپ جائیں، ان پر مسح جائز ہے۔ اگر ٹخنے نہ چھپتے ہوں تو پھر ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ اور موزوں پر مسح کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ موزے کامل طہارت یعنی مکمل پاکی کی حالت میں پہنے ہوں، یا تو پورا وضو کر کے پھر پہنے جائیں، یا یہ ہے کہ پہلے پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور پھر اس کے بعد مکمل وضو کر لیا، تب بھی ان موزوں پر مسح جائز ہے۔ مسح کتنی دیر تک ان پر کرتے رہیں گے، کتنی نمازوں کے لیے؟ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی مقیم ہے اپنے گھر میں یا کسی شہر میں جا کر ٹھہرا ہوا ہے تو 15 دن یا اس سے زیادہ ایک شہر میں ایک بستی میں ٹھہرنے کی نیت ہے، تو وہ پھر 3 دن اور 3 رات مسح کرے گا۔ مقیم 1 دن 1 رات اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں۔ مسح کی مدت شروع ہوتی ہے موزے پہننے کے بعد، جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا تو اس وقت سے پھر موزوں پر مسح کی مدت شروع ہوگی۔ موزوں پر مسح کرنے کے لیے مسح میں 2 باتیں سب سے اہم ہیں، فرض درجے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ موزوں کے اوپر کی جانب مسح کیا جائے گا، اوپر کی جانب، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار مسح کیا جائے کم از کم، یہ فرض ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے ہاتھ کی انگلیاں پاؤں کی انگلیوں کو اوپر رکھ کر پوری انگلیاں پاؤں پر رکھ دی جائیں، صرف ان کا سرا نہ رکھا جائے، پوری انگلیاں گیلی، اور پھر ان کو ٹخنے کی طرف، پنڈلی کی طرف کھینچا جائے، اس طرح یہ مسح ہو جائے گا۔ اور پھر موزوں پر مسح کے بارے میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ مسح ختم کب ہوتا ہے۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے مسح بھی ختم ہو جاتا ہے، لہذا جب دوبارہ وضو کریں گے تو مسح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح موزے اتار دینے کی وجہ سے بھی، دونوں موزے اتار دیے ہوں یا ایک موزہ، تو وہ مسح ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ سے دونوں پاؤں دھو کر پھر موزے پہننے ہوں گے، اور پھر آئندہ وضو کے وقت میں ان پر مسح کر سکیں گے۔ اسی طرح جب مسح کی مدت ختم ہو جائے، 1 دن یا 3 دن مسافر مقیم کے اعتبار سے، تو مسح کی مدت پوری ہو گئی تب بھی مسح ختم ہو جائے گا۔ پھر سے پاؤں دھو کر یا وضو کر کے پھر موزے پہننے ہوں گے اور پھر ان پر مسح جائز ہوگا دوبارہ سے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنے میں تو پاؤں کا دھونا ضروری ہے، وہاں غسل کے صورت میں موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ چمڑے کے موزوں پر
مسا جائز ہے، یا ایسی جرابیں کہ جن کے اوپر مکمل چمڑا اس طرح چڑھا دیا جائے کہ ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہوں، تو پھر ان جرابوں پر مسا جائز ہے۔ سادہ جرابیں جو ہم پہنتے ہیں وہ کپڑے کی ہوں یا اون وغیرہ کی ہوں، کاٹن کی ہوں، ان پر مسا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کے برقعے کے اوپر مسا، سر کا مسا کریں یا دستانوں کے اوپر مسا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔